الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما تراءى الجمعان أي رأى كل منهما الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون يدركنا جمع فرعون ولا طاقة لنا به. قال موسى كلا أي لن يدركونا إن معي ربي بنصره سيهدين طريق النجاة. قال تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق انشق 12 فرقا فكان كل فرق كالطود العظيم. الجبل الضخم بينها مسالك سلكها لم يبتل منها سرج الراكب ولا لبده. فلما تراءى الجمعان بس جب آمنے سامنے ہو گئیں دونوں جماعتیں، ایک طرف سکتی دوسری طرف قبطی، رأى كل منهما الآخر، ہر ایک نے دوسرے کو دیکھا. قال اصحاب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، عام بنی اسرائیل نے، انا لمدرکون، یقیناً ہم پکڑے جانے والے ہیں، ہم کو اب پکڑا جائے گا، کیونکہ وہ ہمارے قریب آ گئے. سامنے سمندر ہے اور پیچھے وہ. یدرکنا جمع فرعون کی جماعت ہم کو پکڑے گی اور ہماری طاقت ان کے مقابلے میں نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، تم سوء ظن سے بچو. لن یدرکونا، وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے. لن یدرکونا ان معی ربی، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، بنصرہ ہی مدد کے ساتھ، یہ تعویل ہے. اور ان معی ربی، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، تفویض بغیر کیفیت کے. سیہدین، مجھ کو راستہ بتائیں گے یا مجھ کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے. اگر ہدایت کے معنی راستہ بتلانا ہو تو راستہ بتائیں گے، اور اگر ہدایت کے معنی منزل مقصود تک پہنچانا ہو، دونوں معنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ ماریں اپنی لاٹھی سے البحر، سمندر کو. جو لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اضرب بعصاک الحجر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عصا کو پتھر پر لگاتے لگاتے پہاڑ پر چڑھ جائیے، یہ معنی کرتے ہیں. یعنی جو منکرین حدیث یہ معنی کرتے ہیں ان کو یہاں کیا مطلب بیان کریں گے. یہاں یہ کہ اپنے عصا کو بحر پر لگاتے لگاتے بحر پر چڑھ جائیے، جس معجزے سے بھاگتے ہیں وہاں پھر معجزہ ثابت ہو جائے گا. فضربہ، تو بحر کو مارا، بحر قلزم کو یا نیل کو، اور اول صحیح ہے اس لیے کہ بحر قلزم مراد ہے بحر احمر. فانفلق، فانشق، پس وہ پھٹ گیا. 12 فرقا، 12 ٹکڑے. فکان کل فرق، پس بن گیا کل فرق، کل قطعۃ، ہر ٹکڑا. اور اس کو فرق اس لیے کہتے ہیں کہ ہر ایک ٹکڑا تفرق من الاخرى، تفرق من الآخر، اور پس ہو گیا ہر ایک ٹکڑا کالطود العظیم، عظیم پہاڑ کی طرح، بڑے پہاڑ کی طرح. طود الجبل الضخم، بڑے پہاڑ کو کہتے ہیں. بینہا مسالک، جن کے درمیان راستے تھے. سلکوہا، یہ راستوں پر چلے. لم یبتل منہا سرج الراکب، سوار کا زین بھی گیلا نہیں ہوا، تر نہیں ہوا. ولا لبدہ، اور نہ اس کا نمدہ. سرج زین کو کہتے ہیں جس پر ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے یا زیادہ سے زیادہ 2 آدمی، تو اس کو سرج کہتے ہیں. ما لا یکون محیطا علی الظہر وہو السرج، اور اس کے اندر چمکدار
چاندی وغیرہ لگاتے تھے، اس لیے وہ سراج کی طرح چمکتا تھا، اس کو سرج کہتے تھے. اور لبت ما یکون محیطا علی الظہر، جو پوری پشت پر محیط ہو اور اونٹ وغیرہ پر اس کو رکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بوجھ وغیرہ ڈالتے ہیں تاکہ اس کی پشت زخمی نہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں لبت نمدہ. ولا لبدہ نو اس کا نمدہ. لبد خلاصہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں جو پشت بچانے کے لیے لگا دے. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے قریب کر دیا وہاں الآخرین قبطیوں کو. قبطی سبتیوں کی قریب آ گئے، فرعون اور اس کی قوم، یہاں تک کہ یہ چلے مسالکہم ان کے راستے پر. کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ٹریفک پولیس والے کی طرح کھڑے تھے تو سبتیوں سے کہہ رہے تھے نکل جاؤ، جلدی نکلو جلدی نکلو، اور یہاں سٹاپ. ان کو اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور فرعونیوں کو اور قبطیوں کو روک رکھا تھا. جب وہ سمندر سے نکلے تو پھر ہٹ گئے، ان سے کہا آئیے. وہ نکل گئے اور یہ جب سب اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے کہا 12 سڑکیں ہیں، 12 ہائی وے ہیں، ان پر بہت آسانی سے ہم چلے جائیں گے. سب اندر حتی سلکوا مسالکہم، چلے ان کے راستوں پر. اور ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اجمعین، ایک بھی غرق نہیں ہوا، سب کو ان کو نکالا سمندر سے علی ہیئتہ المذکورۃ، مذکورہ طریقے اور مذکورہ ہیئت پر، کہ 12 راستوں میں داخل ہوئے اور سب نکل گئے. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع ابن نون، انہوں نے اپنے، اور بات کہتے ہیں یوشع علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو داخل کیا. ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، آخرین جتنے باقی تھے. فرعون اس کی قوم کو، بإطباق البحر علیہم، سمندر کو ان کے اوپر ملایا. پہلے تو سمندر کے ٹکڑے ٹکڑے تھے، پھر منطبق کر دیا. لما تم دخولہم البحر، جب وہ سب کے سب داخل بحر ہو گئے اور بنی اسرائیل وہاں سے نکلے. ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں بہت بڑا سبق اور عبرت ہے. ان فی ذلک، فرعون کو غرق کرنا اس کی قوم کو. وہ تو مان نہیں رہے تھے بنی اسرائیل کہ فرعون غرق ہو گیا. دوسروں کی لاشیں نہیں ملی اور فرعون کی لاش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر نکالا تاکہ سبتی دیکھ لے کہ واقعی یہ غرق ہو گیا ہے. اس لیے کہ سبتی اگرچہ فرعون کو الہ تو نہیں مانتے تھے لیکن بڑا آدمی مانتے تھے کہ بڑا آدمی ہے. آیتاً لعبرتاً عظیمتاً، آیتاً میں تنوین تعظیم، لمن بعدہم، بعد والوں کے لیے. وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان کی اکثریت مسلمان نہیں تھی. اکثریت کا مطلب بعض مسلمان تھے. مثلا لم یؤمن منہم غیر آسیہ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ مسلمان تھی. اور حزقیل مؤمن آل فرعون، وہ حزقیل قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا ان الملأ یأتمرون بک فاخرج انی لک من الناصحین. وہ حزقیل علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام نہیں ہے. اور مریم بنت ناموسی یا بنت ناموس التي وہ دلت علی عظام یوسف علیہ السلام، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد کے بارے میں بتایا تھا. ذکر عظام مراد جسد. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ یوسف علیہ السلام جن کی قبر سمندر کے اندر آ چکی ہے یا سمندر کے کنارے پر آ چکی ہے، ان کو اپنے ساتھ لے جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر معلوم نہیں تھی. تو روایات میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، ان کو قبر معلوم تھی. انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قبر بتائی. اور عظام سے مراد جسد ہے، اس لیے کہ ان اللہ قد حرم
علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، تو انبیاء علیہ السلام کا جسد باقی رہتا ہے اور عظام نہیں ہوتی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، اور بے شک آپ کا رب غالب ہے، منتقم ہے، کافروں سے انتقام لیا، ان کو غرق کر دیا. رحیم ہے بالمؤمنین، فَأَنْجَاهُمْ مِنَ الْغَرَقِ، مسلمانوں کو غرق سے بچایا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مذکور تھا، 2 ورق پہلے شروع ہو چکا تھا. اس کی ایک وجہ آپ کو بتائی تھی کہ ماقبل سے ربط کی وجہ سے، اس لیے کہ ماقبل میں باغات کا ذکر تھا اور فرعون بھی اپنے باغات کے ساتھ فخر کرتا تھا. اور دوسری وجہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو مقدم کیا لقربہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بنسبت ابراہیم علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام قریب تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ابراہیم اور نوح علیہ السلام بعید. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی وجہ سے، کیونکہ بنی اسرائیل جزیرۃ العرب میں موجود تھے، تو بنی اسرائیل کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے قصوں کو مقدم کیا، جو بنی اسرائیل تعلیم یافتہ لوگ تھے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی، یہودی اور مشرکین سب مانتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ جزیرۃ العرب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری کا دعویٰ کرتے تھے. ان پر تلاوت کیجیے، یعنی کفار مکہ پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. نبأ کے معنی ہے عظیم الشان قصہ، اس کا بدل ہے یبدل منہ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کس چیز کی عبادت کرو گے. معلوم ہوا باپ سے حقیقی باپ مراد ہے، یہ نہیں کہ چچا مراد ہے. آزر چچا نہیں، باپ تھا. اسرائیلی کتابوں میں اس کو طارق کہے یا جو کچھ کہے، لیکن باپ مراد ہے. قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم اصنام کی عبادت کرتے ہیں. اصنامن کیوں کہا، آلہتن کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ اس پر فخر کرتے تھے اور اس سے خوش تھے، تو اس لیے اصنام کا نام لیا. صرحوا بالفعل، فعل کی تصریح کی، یعنی ما تعبدون قالوا اصناما، اصناما کافی تھا. نعبد اس لیے کہا لیعطفوا علیہ، تاکہ اس پر عطف کرے. فنظل لها عاکفین، ہم دن بھر رہتے ہیں ان اصنام پر، عاکفین اعتکاف کرنے والے اور ان کی اوپر جمنے والے، ہم ان کی عبادت پر جمے ہوئے ہیں. فنظل، نظل ظل یظل، اس کے معنی دن بھر، دن کو کام کرنا، بات یبی تو رات کو کام کرنا. رات کو ہم آرام کرتے ہیں اور دن کو ان کی عبادت کرتے ہیں. دوسرا مطلب فنظل، نظل کا مطلب فندیم، ہم ہمیشہ کرتے ہیں. لہا، ان خصوصیت سے ان اصنام کی، لام تخصیص کے لیے ہے. عاکفین، اور ہم ان کی عبادت پر جمے ہوئے ہیں. جیسے معتکف مسجد میں جمع مبنی اصل رہتا ہے، ہم ان کی عبادت پر مبنی اصل کی طرح جمے ہوئے ہیں. اے نقیم نہارا علی عبادتها، ہم ان کی عبادت پر دن بھر مقیم رہتے ہیں. زادوہ فی الجواب، جواب میں اس کو زیادہ کیا، یعنی اکتفا نہیں کیا نعبد اصناما ونظل لها عاکفین، فخر کی وجہ سے ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم ان کی عبادت پر جمے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هل يسمعونکم، سمعت له، سمعت منه، سمعته، سب جائز ہے. هل يسمعونکم، کیا وہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں، تمہاری آواز کو سنتے ہیں. اس تدعون، جس وقت تم ان کو پکارتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو. او ینفعونکم، یا تم کو فائدہ پہنچاتے ہیں اگر تم عبادت کرتے ہو. او یضرون، یا تم کو ضرر پہنچاتے ہیں اگر عبادت نہ کرو. نافع دار ہے. قالوا، انہوں نے کہا نہیں، بل وجدنا آباءنا،
ہم تقلید مذموم کرتے ہیں، تقلید محمود نہیں، تقلید مذموم. آباءنا اپنے باپ دادا کو، کذالک یفعلون یفعلون مثل ذالک، وہ اسی طرح کام کرتے ہیں تو ہم ان کی طرح کام کرتے ہیں. اے مثل فعلنا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افرأیت اتأملتم فرأیتم، کیا تم نے سوچا ہے، فرأیتم پس تم نے دیکھا ہے، یا فرأیتم تم کو معلوم ہے، ما کنتم تعبدون تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، ما کنتم تعبدون ای شیء تعبدون، یا ما موصول ہے، افرأیتم افعلمتم الذی کنتم تعبدون، تم جانتے ہو جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، معبودیت کے قابل نہیں ہے. اور افرأیتم کے معنی اخبرونی بھی آتا ہے، تم بتا دو کس چیز کی عبادت کرتے ہو. انتم و آباؤکم تم تمہارے باپ دادا، الاقدمون پرانے گزرے ہوئے، فإنہم عدو لی پس بے شک ہم یہ اصنام اور آلہہ باطلہ، عدو لی یہ میرے لیے دشمن ہے. تقدیر یہ فإنہم عدو لکم ولی، یہ میری بھی دشمن ہے تمہاری بھی دشمن ہے، لیکن لکم نہیں بتا فرمایا بلکہ لی فرمایا تاکہ وہ یکدم ناراض نہ ہو جائے. تو اپنی بات ذکر کی، ان کی بات ذکر نہیں کی کہ وہ میرے دشمن ہے، یہ نہیں بتایا تمہارے دشمن ہے. یہ ایسا ہے جیسے وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھ کو کیا ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کروں گا. یہ نہیں فرمایا تم کو کیا ہوا کہ تم عبادت نہیں کرتے، تاکہ یکدم وہ غصے میں نہ آئے. فإنہم عدو لی وہ میرے لیے عدو دشمن ہے. عدو وزن فعول ہے، مفرد تثنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے. فإنہم اعداء لی وہ میرے لیے دشمن ہے. اور عدو مفرد اس لیے استعمال کیا کہ گویا کہ ان سب کی عداوت ایک کی عداوت کی طرح ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک کی عداوت الگ ہے، دوسرے کی عداوت الگ ہے، تیسرے کی عداوت الگ ہے. سب کی عداوت کا سبب ایک ہے، یعنی وہ کہ وہ نہ نافع ہے نہ ضار ہے، کچھ نہیں کر سکتی. اور فإنہم عدو لی، اور بعض کہتے ہیں اس میں قلب ہے، فأنا عدو لہم میں ان کا دشمن ہوں، وہ میرے دشمن ہے یعنی میں ان کا دشمن ہوں. یہ اصل میں اشکال کا جواب ہے. وہ میرے دشمن ہے، ان میں تو صلاحیت نہیں ہے کہ دشمنی کرے، تو وہ کیسے دشمن ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ فإنہم عدو لی یعنی فإنہم عدو لی فإن اصحابہم عدو لی، اصنام والے میرے دشمن ہیں، اصنام کے عابدین میرے دشمن ہیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ فإنہم عدو لی فأنا عدو لہم میں ان کا دشمن ہوں، میں ان کا مخالف ہوں. تیسرا معنی یہ ہے فإنہم عدو لی وہ میرے دشمن ہے یعنی وہ آپ کے دشمن ہے. دشمن کا مطلب مخالف، مخالف کا مطلب مضر. وہ تمہارے لیے آخرت میں بھی مضر ہے، تمہارے لیے دنیا بھی مضر ہے. آخرت میں تمہارے لیے مضر ہے، کلا سیکفرون بشرککم ویکونون علیہم ضدا، وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے اور تمہارے مخالف بن جائیں گے. یہ اصنام تمہارے مخالف بن جائیں گے، یا اصنام جن بزرگوں کی اصنام اور جن بزرگوں کی تمثیلات اور تصویریں ہیں وہ تمہارے دشمن ہوں گے. اور یا دنیا میں آپ کے دشمن ہے. دنیا میں کیسے دشمن ہے؟ دنیا میں آپ کے اوپر ان کا ضرر ہے، آپ کے لیے فائدہ نہیں ہے. دنیا میں آپ ایمان کی نور سے محروم ہے، وہ آپ کے لیے دشمن ہے. فإنہم عدو لی تو اشکال ختم ہو گیا کہ ان میں دشمنی کی صلاحیت نہیں. لا اعبدہم میں ان کی عبادت نہیں کرتا، الا رب العالمین
الا رب العالمین استثناء منقطع ہے یا متصل؟ اگر استثناء منقطع ہو تو پھر معنی یہ ہے یہ اصنام جس میں اللہ تعالیٰ شامل نہیں ہے وہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، لیکن رب العالمین میرے محبوب اور میرے دوست ہیں اور میں ان کی عبادت کروں گا، لیکن رب العالمین انا اعبدہ یا فانا اعبدہ، یا استثناء متصل ہے۔ متصل معنی یہ ہے فإنہم، یہ اصنام یعنی فإنہم آپ کی آلہہ، جن آلہہ میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے اور غیر اللہ بھی شامل ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، کبھی کبھی جب کسی بس سمندر میں پھنس جاتے تھے یا کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی کو بھی پکارتے تھے۔ تو معنی یہ فإنہم یہ آلہہ جس میں الہ حق اور آلہہ باطل سب شامل ہے وہ سب میرے دشمن ہے، الہ حق کو مستثنیٰ کرتے ہوئے، الا رب العالمین، رب العالمین کو مستثنیٰ کرتے ہوئے۔ تو کانوا یعبدون اللہ احیانا وان لم یعبدوہ دائما فانی اعبدہ، میں اس کی عبادت کروں، الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ تعالیٰ کی صفات، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، وہ مجھے دنیا اور آخرت کی ہدایت دیتے ہیں، یہدینی الی الدین، یہدینی الی الجنت، والذی یطعمنی ویسقین، اور وہ اللہ ویطعمنی جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، ویسقین اور پانی پلاتا ہے، کھانے پینے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کھیتوں میں اور زمین میں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، یہ نہیں فرمایا وَإِذَا أَمْرَضَنِي فَهُوَ يَشْفِينِ، اس لیے کہ بیماری مصیبت اور شر کی نسبت اپنی طرف کی، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرض تو بیماری اکثر آتی ہے کھانے پینے کے نتیجے میں، کھانے پینے کے بے احتیاطی کے نتیجے میں، اس لیے مرض تو کھانے پینے کے بے احتیاطی کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا۔ تو مرض تو شر کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتی، جیسے فأردت ان اعیبہا میں آپ نے پڑھا ہے، فأردت ان اعیبہا، کشتی میں نے عیب پیدا کیا، اپنی طرف نسبت کی، بیدک الخیر والشر نہیں ہے، خیر کی نسبت اللہ کی طرف، شر کی نسبت اپنی طرف۔ اراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، جب خیر کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، اراد ربک ان یبلغا اشدہما، والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہ اللہ یمیتنی جو مجھے موت دیتا ہے، اشکال، موت تو مصیبت ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں منسوب کیا؟ موت مصیبت بھی ہے اور موت راحت بھی ہے، الموت راحت للمؤمن، کامل مؤمن کے لیے جو دنیا میں مصیبتوں تکلیفوں میں مبتلا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کا شوق ہو، اس کے لیے الموت قنطرۃ توصل الحبیب الی الحبیب کے درجے میں ہے، الا موت یباع فاشتریہ فهذا العیش ما لا خیر فیہ، الا رحم المہیمن نفس حر تصدق بالممات علی اخیہ، والذی یمیتنی، جو مجھے موت دیتا ہے، ثم یحیینی، موت کی برکت سے جنت کی اور آخرت کی غیر متناہی نعمتیں ملتی ہیں، ثم یحیین، پھر مجھے زندگی دیتے ہیں۔ یا یمیتنی یحیین کی وجہ سے لایا گیا، چونکہ یحیین میں تو اللہ کی طرف نسبت، تو یمیتنی بھی جوار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب، تو یہ نہیں فرمایا والذی اذا مت فهو یحیین، چونکہ یحیینی اور یمیتنی دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایک اللہ کی طرف منسوب، ایک جڑواں بچہ، تو دوسرا جڑواں بچہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب، کیونکہ یہ دونوں ساتھ ہیں۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، اور وہ اللہ کی مجھے امید ہے، ان یغفر لی خطیئتی، کہ میرے خطیئہ کو اور میری خطا کو معاف کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا غلطی کی، کیا گناہ کیا؟ خطیئتی تواضعاً فرمایا،
یغفر لی خطیئتی قالہ تواضعا، اگرچہ ان کے لیے گناہ نہیں ہے لیکن خطیئے کا ذکر تواضعا فرمایا۔ نمبر 2، ذکرہ تعلیما للامت، امت کی تعلیم کے لیے کہ امت کہے اگرچہ ان کو ضرورت نہیں تھی۔ نمبر 3، یغفر لی خطیئتی، خطیئہ سے مراد گناہ نہیں ہے، خلاف اولا ہے، خلاف اولا کا مجھے معاف کر دے۔ نمبر 4، یغفر لی خطیئتی، میری خطا کو معاف کر دے، اور خطیئتی سے مراد وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعریضات صادر ہوئی تھی۔ تعریضات کیا صادر ہوئی تھی؟ جو انہوں نے فرمایا تھا انی سقیم، اور مطلب سقیم القلب تھا۔ ہذہ اختی، اے اختی فی الاسلام، اور ھذا ربی، یعنی ھذا ربی بقولکم وإن لم يكن ربا فی الحقیقت، یہ الفاظ جو تعریضات کیے تھے ان کی طرف اشارہ ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیلے میں سے ہیں۔ ابرار کے حسنات مقربین کے لیے سیئات ہوتے ہیں، اس لیے کہ ابرار کو حسنات نہیں، اس لیے کہ مقربین کو حسنات نہیں کرنا چاہیے، ان کو اعلیٰ درجے کا حسنہ کرنا چاہیے۔ یوم الدین، یوم الجزاء، رب ہب لی حکما، اے اللہ مجھے بخش دے، حکما علم، حکما کمال علم، فیصلہ، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ، کمال عملی، ایک کمال علمی ہے ایک کمال عملی۔ صالحین، صالحین سے مراد ہے صالحین کاملین، یعنی نبیین، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ والحقنی بالنافعین، صالح بمعنی نافع ہے، انبیاء علیہ السلام نافع فی الدنیا بھی ہے، نافع فی الآخرت بھی ہے، شفاعت کریں گے۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، واجعل لی، اور بنا دے ہماری، میرے لیے مقرر کر دے ہمارے لیے، لسان صدق، ذکر خیر، لسان ذکر، اور صدق خیر کا، یعنی مجھے قبول عام دے دے کہ لوگ میرا ذکر خیر کریں گے ہمیشہ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر عیسائی، یہودی، مسلمان، اور بعض کہتے ہندو جو برہمن کہتے ہیں وہ بھی حقیقت میں ابراہیم سے مشتق ہیں، سب ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، اور مقرر کر دے، جاری کر دے، لی میرے بعد، میرے لیے، لسان صدق، کلمہ توحید کو، کلمہ توحید کو، فی الآخرین، آخری لوگوں میں، امت محمدیہ میں کلمہ توحید کو جاری کر دے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اللہ تعالیٰ نے توحید کو باقی رکھا فی عقبہ، بعد والے لوگوں میں۔ نمبر 3، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانًا ذَاكِرًا، اللہ تبارک و تعالی، اے اللہ میرے لیے لسان ذاکر بنا دے، اور لسان ذاکر جاری کر دے آخرین میں، کہ لوگ میرا ذکر کرتے ہوں گے، یا لسانا ذاکرا للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے اچھا ترجمہ یہ ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، اور جاری کر دے لی میرے لیے، لسان صدق، دین کی دعوت کا کام، فی الآخرین، امت محمدیہ میں، امت محمدیہ میں دین کی دعوت کا کام جاری کر دے، مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کی وساطت سے۔ لسان دعوت، اس لیے کہ دعوت باللسان ہے، دعوت بالسیف تو نہیں ہے، دعوت باللسان ہے۔ ذکر لسان، لسان سبب ہے، دعوت مسبب ہے، ذکر سبب، مراد مسبب۔ صدق سے مراد دین ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق المرسلین، وہ جو دین کو لائے ہیں اور صدق المرسلین، مرسلین کی تصدیق کرتے ہیں۔ صدق سے مراد دین ہے، اس لیے کہ دین سچا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ معنی یہ وَاجْعَلْ لِي، جاری کر دے میرے لیے، لسان صدق،
کی دعوت کا کام فی الآخرین امت محمدیہ میں. جب یہ ترجمہ ہو جائے گا تو یہ ترجمہ اس کی مناسبت اس آیت کے ساتھ ہو جائے گی جو سورہ فرقان کے آخر میں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. آپ کہہ دیں مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں رکھتا. لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تم دعوت دین کا کام نہیں کرتے ہو. تو وہاں بھی دین کی دعوت کا ذکر، یہاں بھی دین کی دعوت کا ذکر. تو یہ وہ ربط ہوگا جو ربوط میں بیان نہیں کیا گیا تھا، یہ بھی ایک ربط ہو جائے گا. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، اور جاری کر دے میرے لیے لسان صدق، دین کے دعوت کا کام. فی الآخرین الذین یأتون من بعدی الی یوم القیامت. بظاہر آخرین سے مراد امت محمدیہ ہے، اس لیے کہ امت محمدیہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں فرمائی تھیں. وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ فرمایا. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے بنا دے جنت النعیم کے وارثین میں سے. اے ممن یعطاها، وارثین کیا ہے؟ جن کو جنت النعیم دے دی جائے ان سے، مجھے ان میں سے کر دے کہ مجھے جنت النعیم مل جائے. وارثین بغیر کسی عوض کے مل جائے تو اس کو وارث کہتے ہیں. جو نہ چھینا جائے اس کو وارث کہتے ہیں، کیونکہ وارث کی وراثت کو شرعاً کوئی نہیں چھین سکتا. وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے باپ کی مغفرت کرے. اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ ہے وَاغْفِرْ لِأَبِي بِتَوْفِيقِ الْإِيمَانِ، ایمان کی توفیق ان کو مل جائے تو یہ مغفرت ہے. دوسرا وَاغْفِرْ لِأَبِي، میرے باپ کی مغفرت کرے، اس لیے کہ وہ منافق تھا. کہتا تھا کہ میں آذر کے ساتھ اس لیے ملتا ہوں کہ آذر سے ڈرتا ہوں، ورنہ حقیقت میں آذر کے ساتھ نہیں ہوں، اور در حقیقت منافق تھا. اس لیے بعد میں آتا ہے فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ. جب اس کو واضح ہو گیا کہ یہ منافق نہیں ہے، جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، اوپر سے مسلمان ہے، تبرأ منہ، تو اس سے بری ہو گئے. واغفر لأبی انہ کان من الضالین، بے شک وہ ہے یا تھا من الضالین، گمراہین سے. بأن تتوب لہ، اس لیے کہ آپ تتوب لہ، اس پر رحم کرے، تتوب لہ، اس پر توبہ کرے، بالرجوع، بأن تتوب لہ، بأن ترجع علیہ بالرحمت. اور یہ پہلے اس سے ان یتبین لہ، کہ اس کے سامنے ظاہر ہوتا انہ عدو اللہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے. اس لیے کہ اس نے کہا تھا انا علی دینک باطنا وعلی دین نمرود ظاہرا، وکان فی الحقیقت علی دین نمرود باطنا وعلی دین وکان فی الحقیقت علی دین نمرود باطنا، حقیقت میں نمرود کی دین پر تھا. جیسے سورہ براءت میں اس کا ذکر گزر چکا ہے. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرے یوم یبعثون، جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا. کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے ملاقات کریں گے اور ان کے چہرے پر، اس کے چہرے پر غبار ہوگا، ذلیل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ اے اللہ، میں نے دعا کی تھی کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور اس سے اور کیا رسوائی ہے کہ میرا باپ ذلیل ہے اور جہنمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے آپ دوسری طرف دیکھیں. جب واپس اپنے باپ کی طرف دیکھیں گے تو اس کی شکل قبیح اور اس کی شکل بگڑی ہوئی ہوگی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ان سے بھر جائے گا، اور اس کو ہاتھ اور پاؤں سے پکڑ کر کے، باپ کو ہاتھ اور پاؤں سے پکڑ کر کے، یعنی فرشتے پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے. حدیث کا مضمون ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ،
یہاں مفسرین نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجوا کے بارے میں کہا کہ نجوا کیا چیز ہے. کہا ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا پردہ رکھیں گے اور کہیں گے کہ تم نے فلان فلان عمل اور گناہ نہیں کیا. وہ کہے کہ میں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سترتها علیک فی الدنیا وغفرتها لک اليوم، دنیا میں نے ستر کیا اور آخرت میں معاف کر دیا. جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال وبنون، اس دن جس دن مال فائدہ نہیں دے گا مشرک کو، ولا بنون اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے. مسلمان کو اسلام بھی فائدہ دے گا، بچی بھی فائدہ دیں گے، شفاعت بھی فائدہ دے گی. احدا کسی کو، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو اتى اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائے، بقلب سلیم من العیب، اس دل کے ساتھ جو سالم ہو عیب سے، یعنی بے عیب دل. بقلب سلیم عن الشرک، اس قلب کے ساتھ جو صاف ہو شرک سے. بقلب سلیم من الشک، اس دل کے ساتھ جو صاف ہو شک سے، نفاق سے، کفر سے، عیب سے. تو یہ استثناء منقطع ہے. الا بمعنی لیکن، معنی یہ لیکن من اتى اللہ بقلب سلیم فهو مقبول عند اللہ تعالی فهو ناج عند اللہ تعالی. یہ استثناء منقطع یا استثناء متصل، معنی یہ لا ينفع مال احدا الا من اتى اللہ، مال اور بیٹے کسی کو فائدہ نہیں دیں گے مگر جس کا دل صاف ہے، مسلمان ہے، اس کا مال اس کو فائدہ دے گا جو للہ فی اللہ خرچ کیا ہے. اس کے بیٹے اس کو فائدہ دیں گے، جو بیٹوں نے اس کے لیے صدقہ کیا ہے وہ مفید ہے. شرک اور نفاق سے مسلمان کا قلب ہے. فإنه ينفعه ذلك، فإنه ينفعه ذلك، کیونکہ اس کو اس کا مال اور اس کے بیٹے فائدہ دیں گے. فإنه ينفعه ذلك اگر ہو تو پھر تو استثناء متصل ہو جائے گا، لیکن مصنف نے منقطع کہا خامخواہ. وأزلفت الجنة للمتقین، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا متقیوں کو. فیرونها، جنت کو دیکھیں گے. وبرزت الجحیم للغاوین، جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا گمراہوں کے سامنے، دیکھیں گے. وقیل لهم اینما کنتم تعبدون، کہاں ہے جو تم عبادت کرتے تھے، وہ معبود کہاں ہے، تمہاری مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتے. یا غائب ہو جائیں گے یا حاضر ہیں لیکن فائدہ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کے سوا اصنام، هل ينصرونکم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں کہ تم سے عذاب کو دفع کرے، او ينتصرون، یا اپنا انتقام لے سکتے ہیں. جو معبود غلط معبود تھے، اور جیسے فرعون جو اپنی عبادت کرواتا تھا، تو کیا وہ اپنا انتقام لے سکتے ہیں. ينتصرون بدفعه عن نفسهم، کہ عذاب کو دفع کرے اپنے نفسوں سے. لا، بالکل نہیں. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، بس الٹے ڈال دیے جائیں گے. الٹا ڈالنا، پاؤں اوپر سر نیچے. فیہا، جہنم میں. یہ کبا اور کبا، اس میں مبالغہ ہے، کبکبا اور کبکبا. ہم یہ لوگ، والغاوون، اور ان کے عبادت کرنے والے. الغاوون جو گمراہ ہیں، یعنی عابدین معبودین دونوں کو ڈالا جائے گا. جنود ابلیس اور ابلیس کے لشکر، ان کو ڈالا جائے گا. اتباعہ، ان کے تابعدار. من اتباعہ من الجن والانس، جو تابعدار جنات اور انسان میں ہے، اجمعون، سب کی سب. قالوا، کہیں گے یہ عابدین، وہم فیہا یختصمون، اور یہ لوگ جہنم میں یختصمون، جھگڑتے ہوں گے معبودین کے ساتھ. کہیں گے اللہ، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین،
بتحقیق بے شک ہم تھے گمراہی کھلی ہوئے میں. ان مخفف من المفعل ہے جس کا قرینہ یہ ہے کہ بعد میں لام آئی ہے، خبر میں لام آئی ہے. لفی ضلال مبین یہ قرینہ ہے، اور اس کا اسم محذوف ہے ضمیر شان. انہو بے شک بات یہ ہے، بے شک قصہ یہ ہے. قلنا لفی ضلال مبین، مبین مظہر کے معنی میں ہے یا بین کے معنی میں ہے. گمراہی تھی مبین کھلی ہوئی، یا جس گمراہی نے آج ہم کو ظاہر کر دیا جہنم کے سامنے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تم کو برابر کر رہے تھے رب العالمین کے ساتھ عبادت میں، تم بھی معبود اللہ تعالیٰ بھی معبود. وما اضلنا الا المجرمون، اور ہم کو ہدایت سے نہیں ہٹایا. وما اضلنا عن الہدی الا المجرمون، مگر مجرمین. مجرمین کون تھے؟ شیاطین. یا مجرمین کون تھے؟ اولون سابقون الذین اقتدینا بہم، جن کے پیچھے ہم نے اقتداء کی پہلے لوگ وہ. یا مجرمین کون ہے؟ ان کے رؤساء. المجرمون الرؤساء الامراء. ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. مجرمین سے شیاطین یا متقدمین یا رؤساء مراد. ما لنا من شافعین، نہیں ہے ہمارے لیے شفاعت کرنے والے، جیسے مسلمانوں کے لیے شفاعت کرنے والے ہیں، ان ہمارے لیے شفاعت کرنے والے نہیں ہیں. وما للمؤمنین، ملائکہ، نبیین، مؤمنین یہ شفاعت کرنے والے ہیں. ولا صدیق حمیم، اور ہمارے لیے نہیں ہے دوست خالص. حمیم خالص کو کہتے ہیں. حم اور حم اس کی معنی گرمی ہے، جو دوستی میں گرم ہو اور دوستی میں جوشیلا ہو، اور جوش والا دوست، اس کو حمیم کہتے ہیں. صدیق حمیم، اور حمیم کے معنی قریب بھی ہے. یہمہ امرنا، جس کو پریشان کرے. یہمہ امرنا، جس کو پریشان کرے ہمارا معاملہ، متفکر کرے. یہاں پھر ولا صدیق حمیم میں صدیق مفرد آ گیا، جمع نہیں آیا. لقلت الاصدقاء، مخلص دوست بہت کم ہوتے ہیں. اور یہاں تو اس کے ساتھ حمیم کا لفظ بھی آیا، جو خالص اور مخلص دوست ہو. ایسا دوست ہو جو بالکل بے تکلف دوست ہو. بے تکلف دے، آپ کی چیز لے لے آپ کو پرواہ نہیں، آپ ان کی چیز لے لے ان کو پرواہ نہیں. انگلش میں اس کو کہتے ہیں فرینڈ، یعنی فری ہینڈ، کھلا ہاتھ چلا سکتا. پھر اعلان ہوا سیگوے کی نزدیک، فری ہینڈ سے فرینڈ بن گئی. ولا صدیق حمیم اے یہمہ امرنا، جو ہمارے کام میں متفکر ہو. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، بس کاش ہماری واپسی ہو جائے دنیا میں. لو تمنا کے لیے ان لنا کرۃ رجعۃ الی الدنیا فنکون من المؤمنین، بس ہم ہو جائیں گے من المؤمنین. نکون منصوب ہے تمنا کے جواب میں، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے جب ما قبل ما بعد کا سبب بن جائے تو مضارع فا کے بعد منصوب. فنکون من المؤمنین، لو یہاں تمنی کے لیے ہے اور نکون اس کا جواب ہے، اس لیے منصوب ہے. ان فی ذالک، بے شک اس مذکور میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور ان کی قوم کا ہی قصہ، لآیتن لعبرتن، اس میں عبرت و سبق ہے، اس لیے کہ ان میں کمال شفقت، ان کے اندر حسن دعوت، اور انہوں نے بہت ابتلاءات اور مصیبتیں دیکھی تھی.
باپ کا مقابلہ، قوم کا مقابلہ، بادشاہ کا مقابلہ، ہجرتیں، بیوی کی طرف سے ابتلاءات، بچے کی ذبح کرنے کی ابتلا، اس میں بہت عبرت ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثریت مسلمان نہیں ہوئی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے. اب اس میں نوح علیہ السلام کا قصہ مستقل قصہ ہے، اور اس میں ابتدا ہی کے اندر کچھ نئی باتیں، اس لیے اس کو چھوڑتے ہیں.